بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین وقال تبارک وتعالی ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی کرم اور اس کا احسان کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان جیسی دولت عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی طاقت اور قدرت کے مالک ہے۔ وہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں، اس کے کرنے میں، کرانے میں، ارادے میں، فیصلے میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اول ہے اور آخر ہے۔ اسی نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ ہر چیز اللہ کے محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور ہر چیز فانی ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ ایسا خالق و مالک نے ہم سب کو ایمان والا بنایا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی احسان ہمارے اوپر ہوا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ اس امت میں پیدا ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ خصوصی رحمت ہے۔ اللہ نے ہم سب کو یہ عطا فرمایا ہے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے جب چاہے، جو چاہے اور جیسے چاہے کر سکتا ہے، اسے پورا اختیار ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ کائنات کا مالک ہے۔ مالک کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ جو چاہے کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا ہے، اور اس میں مخلوقات کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا۔ دن اور رات کے نظام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہا ہے، اور سورج اور چاند کے نظام کو بھی اللہ پاک چلا رہا ہے۔ اور اس دنیا میں دن بھی ہے، رات بھی ہے، دھوپ بھی ہے، بارش بھی ہے، ساری چیزیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا، تو جب اس کائنات کو بنانے کے بعد اللہ نے ایک اصول اور ایک ترتیب بھی بنایا ہے۔ ایک اصول اور ایک ترتیب بھی بنایا۔ وہ کیا ہے کہ اب یہ کائنات چلنا ہے، اس کے لیے کچھ دن بھی مقرر کرنا ہے، کچھ مہینے بھی مقرر کرنا ہے، اور کچھ سال بھی اس کے مقرر کرنا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کائنات کو بنایا، تو اسی کائنات کے بنانے کے وقت سے لے کر اللہ نے جو دن کا اور مہینے اور سال کا جو نظام بنایا، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں واقعہ بیان کر رہا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12، کہ جب ہم نے اس کائنات کو بنایا، تو اس کائنات کو بنانے کے وقت ہی میں ہم نے سال کے 12 مہینے متعین کر دیے۔ سال کے 12 مہینے ہم نے متعین کر دیے، اور 12 مہینے، ایک مہینہ 30 دن کا، اور جب 12 مہینے ہو جائیں گے تو سال مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے جب کائنات کو بنایا، اسی دن سے نظام چل رہا ہے۔ یہ سال کے 12 مہینے، اور ایک مہینے کا 30 دن ہوتا ہے، اور ایک دن کے 24 گھنٹے ہوتے ہیں۔ 24 گھنٹے ہو گئے تو ایک دن ہو جائے گا، اور جب 7 دن ہو گئے تو ایک ہفتہ ہو جائے گا، اور جب 4 ہفتے ہو جائیں گے تو مہینہ ہو جائے گا۔ 12 مہینے ہو گئے تو اب سال مکمل ہو جاتا ہے۔ تو جس دن اللہ نے 12 مہینے بنایا،
تو اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام یہ بھی بنا دیا کہ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے بڑی عظمت والے ہیں، 4 مہینے بڑے احترام والے مہینے ہیں۔ وہ کون سے مہینے ہیں؟ چاند کے اعتبار سے اللہ نے فرمایا ہے، جس کا حدیث میں بھی تذکرہ ملتا ہے۔ وہ 4 مہینے یہ ہیں: ذی قعدہ، پھر اس کے بعد محرم، صفر اور رجب۔ یہ 4 مہینے ہیں، محرم اور صفر، 2 مہینے بازو بازو ہیں، بیچ میں آیا رجب، اور پھر اس کے بعد کا مہینہ ہے ذی قعدہ، یعنی شوال ہو جانے کے بعد جو مہینہ آتا ہے جسے بولتے ہیں ذی قعدہ، یعنی اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے 11واں مہینہ۔ تو محترم خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام روز اول ہی سے چلا رہا ہے۔ جس دن اللہ نے کائنات کو بنانے کا فیصلہ کر لیا، ارادہ کر لیا، اسی دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ سال کے 12 مہینے ہوں گے اور مہینہ 30 دن کا ہوگا، اور پھر اس کے بعد ایک دن جو ہے 24 گھنٹے کا ہوگا۔ تو ان ساری چیزوں کا آپ ذہن میں رکھیے۔ بات کو میں آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ السلام آئے، ہر نبی کے زمانے میں کوئی نہ کوئی تاریخ ہوتی تھی۔ نبوت کی تاریخ، یعنی نبی بنائے سو دن سے ان کے انتقال کے وقت تک کی تاریخ، اور اس سے پہلے آگے پیچھے کسی نبی کا انتقال ہو گیا، وہاں سے وہ تاریخ رکھ لیے۔ چونکہ آگے جو بات آپ کو سمجھانا ہے اس لحاظ سے میں جو پیچھے کی باتیں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ہمارا یہ جو مہینہ چل رہا ہے محرم کا مہینہ ہے، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ پہلا مہینہ ہے۔ جیسے جنوری پہلا مہینہ، تو اسی طریقے سے محرم یہ پہلا مہینہ ہے اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے۔ اب ہمارے ذہن میں بات آ سکتی ہے، یہ 2 الگ الگ کیوں ہو گئے؟ ایک چاند کے حساب سے انگریزی تاریخ یعنی انگلش تاریخ، اور ایک اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے چاند کے حساب سے، یعنی 2 تاریخیں یوں سمجھیے، ایک سورج کے حساب سے ہے اور ایک چاند کے حساب سے۔ سورج کے حساب سے جو تاریخ ہے اسے بولتے ہیں انگریزی تاریخ، اور چاند کے حساب سے جو تاریخ ہے اسے بولیں گے قمری تاریخ یعنی اسلامی کیلنڈر۔ تو آپ دیکھیے 2 کا نظام بھی اللہ ہی چلا رہا ہے، سورج بھی اللہ کا ہے اور چاند بھی اللہ کا ہے۔ تو جب دونوں اللہ کے ہیں تو تاریخ بھی کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے، بس اسے ہے نا ذرہ چینج اس میں ہے نا بدلا دیے ہے۔ تو سورج کے حساب سے اگر لے لے تو یہ بھی اللہ ہی کا جو ہے بنایا ہوا طریقہ ہے، اور اگر چاند کے حساب سے لے لے تو یہ بھی اللہ ہی کا بنایا ہوا ہے۔ تو بہت سارے ہمارے اسلامی کیلنڈر میں ہمارے جو اعمال ہے وہ اسلامی کیلنڈر یعنی قمری چاند کے حساب سے پورے ہوتے ہیں۔ آپ کو رمضان میں روزہ رکھنا ہے تو چاند دیکھ کر روزہ رکھیں گے، اور اگر عید کرنا ہے تو چاند کو دیکھ کر عید کریں گے، بقرعید میں جو ہے عید بنانا ہے تو چاند دیکھ کر بنائیں گے، اور اسی طریقے سے حج اگر کرنا ہے تو چاند کے حساب سے ہمیں کریں گے۔ تو ہمارے شریعت کے جتنے بھی اعمال ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، ان سب کا تعلق زیادہ سے زیادہ کس سے ہے؟ چاند کے حساب سے، سورج کے حساب سے نہیں ہے، سورج کے حساب سے نہیں ہے۔ تو محترم خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان دونوں نظام کو چلا رہا ہے، انبیاء علیہ السلام آتے رہے جاتے رہے، آتے رہے اور جاتے رہے، آخر میں ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں بھی جب دنیا میں آئے اور آپ کا بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ بھی دنیا سے پردہ فرما گئے، تو آپ دنیا سے چلے جانے کے بعد جب سلطنت، حکومت، خلافت حضرات صحابہ کے قدموں میں آئی، اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد سلطنت اور خلافت کس کے پاس آئی؟ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے، ان کے قدموں میں آئے۔ مجھے عرض کرنا یہ ہے
یہ جو اسلامی جو تاریخ جو محرم ہم جسے بولتے ہیں، یہ اسلامی تاریخ کب سے شروع ہوا اور کیسے شروع ہوا؟ سمجھ میں آئی؟ کب شروع ہوا اور کیسے شروع ہوا؟ اس کی شروعات کہاں سے ہے وہ آپ کے سامنے مجھے عرض کرنا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے تو دنیا سے جانے کے بعد خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، امیر المومنین بن گئے۔ چونکہ مختصر وقت تھا، 2-2.5 سال کا وقت تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں بھی دنیا سے چلے گئے، یعنی آپ کی رخصت ہو گئے، آپ وفات پا گئے، یعنی آپ کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس کے بعد خلافت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں آئی، ان کے قبضے میں آئی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ جو خلافت کا ہے، حکومت کا ہے، وہ 10 سال سے بھی آگے بڑھ کر ہے۔ قریب فرمائے کہ 12 سال تک آپ کی خلافت ہے، 12 سال تک آپ کی خلافت ہے، اور وہ خلافت بھی بڑی اچھی خلافت تھی، جم کر جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ تاریخ کا ہے نا، اس کا تقاضا آیا، چونکہ اس زمانے میں سہولت بہت کم تھی، پوسٹ کا سسٹم نہیں تھا، ٹیلی گرام کا سسٹم نہیں تھا، اور جو ہے میسیج ادھر سے ادھر بھیجنے کا سسٹم نہیں تھا، خط جو ہے بھیجنے کا سسٹم نہیں تھا، الیکٹرک کا ہے نا کوئی اس زمانے میں سہولت نہیں تھی، اور اس زمانے میں جو خط آتے تھے وہ لوگ لا کر دیتے تھے۔ ایک آدمی ہوتا اور وہ آدمی جو ہے فلاں گاؤں کو اگر لے کر جانا ہے تو وہ آدمی جو ہے سواری کے ذریعے سے، اور اس زمانے میں بس بھی نہیں، ہوائی جہاز بھی نہیں، ریل بھی نہیں، کیا بھی نہیں، جانوروں پر ان کا سفر ہوتا تھا نا، تو اس وجہ سے اس زمانے میں ایک کا پیغام دوسرے تک پہنچنے میں بڑی دیر بھی لگتی تھی، اور وہ پیغام ملنے کے بعد ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ کتنے دن کا پیغام ہے۔ یعنی میں مثال کے طور پر اگر کسی کو جو خط لکھ کر بھیجا، میرا آدمی ہے، میرا ایلچی ہے، میں اسے جو قاصد کو ہے نا میں خط لکھ کر دیا کہ بھائی تمہیں فلاں علاقے میں ایک بادشاہ ہے، ان کو جا کر دے دو، اب وہ میرا خط لے کر ہے نا ان کے پاس لے کر جا کر دیں گے، اور جب ان کو وہ خط ملتا ان کو پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ کتنے دن کا خط ہے، 1 سال کا ہے، 1 مہینے کا ہے، 1 ہفتے کا ہے، یا 1 دن کا ہے، اصل اس کی تاریخ کیا، وہاں جو حضرت کب اسے لکھ کر دیے تو وہ پہچاننے میں ذرا مشکل ہوتی تھی، پریشانی ہوتی تھی۔ تو اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں چرے بڑے صحابہ جو ہے آئے، اور حضرت عمر سے فرمایا کہ امیر المومنین آپ ہے نا کوئی تاریخ جو فکس کر دیجئے، تاکہ جو خط ہمارے پاس پہنچ رہے ہیں ہم کو معلوم ہو کہ یہ اتنے دن کا خط ہے، 1 ہفتے کا ہے، 1 مہینے کا ہے، 1 سال کا ہے، ہم کو پہچاننے میں آسانی ہوتی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے جو صحابہ اس زمانے میں تھے، ذرے صحابہ کو ہے نا جمع کیے، اور جمع کرنے کے بعد مشورہ کیے، اور فرمایا کہ بتاؤ بھائی تمہاری رائے کیا ہے، اب ہمارے لیے کوئی تاریخ متعین کرنا ہے تو بتاؤ کون سی تاریخ ہمیں شروع کریں گے، ہماری تاریخ کون سی ہوگی۔ کسی نے کہا کہ جس دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے اس دن سے ہماری تاریخ شروع کریں۔ کسی نے کہا کہ جس دن اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گیا، نہیں آپ کا انتقال ہو گیا، اس دن سے جو ہے ہمیں اپنی تاریخ بنا لیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اگر ہمیں ہمارے نبی جو پیدا ہوئی ہے اس دن سے اگر ہمیں تاریخ کو شروع کریں گے تو یہ غیروں کے ساتھ مشابہت ہو جاتی، یعنی جو دوسری تاریخ ہے ان سے ہمارے دونوں کا ہے نا ایک ہو جائے گا۔ جو دنیا میں جو تاریخیں چل رہی ہے وہ جو تاریخیں ہے وہ کسی ایک معزز ایک بڑے آدمی کے ہے نا دنیا سے آنے کی تاریخ ہے، یا نہیں بولے تو دنیا سے جانے کی تاریخ ہے۔ مثال کے طور پر جو انگریزی جو تاریخ ہے جسے ہمیں عیسوی کہتے ہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہوئے سو تاریخ، یہ اب جو چل رہا ہے نا 2020 یہ 2020 کس کی تاریخ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے سو تاریخ، یعنی جس دن آپ پیدا ہوئے اس دن کی تاریخ ہے۔ اسی وجہ سے کرسچن جو ہے آپ کا ڈیٹ یہ برتھ ڈے ہے نا بناتے ہیں کیک وغیرہ کاٹ کر۔ تو اگر ہمیں بھی ہمارے نبی کی پیدائش کی تاریخ سے اگر ہمیں جو ہے اپنی تاریخ بنائیں گے تو ان کے ساتھ مشابہت ہو جاتی، ان کے جیسا ہمیں کرے سکا ہو جاتا، تو اس لیے یہ تاریخ ایسا نہیں ہے۔ کوئی اور دوسری رائے دو۔
مختلف لوگوں نے مختلف رائے دی کہ ایسا کریں گے ویسا کریں گے، فلاں دن سے فلاں دن سے۔ انہی رائے میں سے ایک رائے یہ بھی آئی کہ جس دن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام مکہ چھوڑ کر مدینہ کو آ گئے، یعنی آپ ہجرت کرے، اس تاریخ سے ہمیں اپنی تاریخ بنائیں گے، یعنی وہ ہماری تاریخ ہوگی۔ یہ رائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند آئی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج سے ہماری تاریخ یہ ہوگی، یعنی ہجری تاریخ ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس دن اسلام کے خاطر، اسلام کو پھیلانے کے لیے، اللہ کے لیے اپنے گھر کو چھوڑا ہے اور اپنے وطن کو چھوڑے ہیں، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو چھوڑ کر اللہ کے خاطر مدینہ منورہ کو آئے ہیں، اس دن سے ہمیں اپنی تاریخ بنائیں گے۔ تو جیسے ہجری تاریخ آتی ہے، مسلمانوں کے اندر ایک جوش پیدا ہوتا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس ہجری یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کرے تو اللہ نے اسلام کو ایک عزت دیا، مسلمانوں کو ایک مقام دیا۔ تو اسلام کو اور مسلمانوں کو جو مقام، جو عزت، جو عظمت ملی، وہ ہجرت کے بعد سے ملی۔ تو اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طے کیا کہ آج سے ہماری جو تاریخ ہوگی وہ ہجری تاریخ ہوگی، وہ ہجری تاریخ ہوگی۔ اب باقاعدہ جو لیٹر بادشاہ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جو بھیجتے تھے، اس میں لکھتے تھے پیر کا دن ہجری تاریخ اتنی ہے، ہجری تاریخ فلاں 20 ہے، 30 ہے نا، 25 ہے، 19 ہے، فلاں دن فلاں دن ہے، یہ سال ہے، یہاں سے نا شروع ہوا۔ تو اب جو تاریخ جو چل رہی ہے ہماری وہ ہے 1440 پر 4، یعنی مطلب کیا؟ ہمارے نبی ہجرت کر کر کتنے سال ہو گئے؟ 1440 پر 4 سال ہو گئے، یعنی 1440 پر 4 سال ہوئے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے۔ تو یہ ہماری ہجرت کی تاریخ ہے، یہ ہماری ہجرت کی تاریخ ہے۔ تو محترم خواتین، آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ہماری جو تاریخ شروع ہوئی وہ اس وجہ سے تاریخ شروع ہوئی کہ لوگوں کو ڈیٹ کے بارے میں معلوم کرنا، خط کے بارے میں پہچاننا مشکل ہوتا تھا، اس وجہ سے اس زمانے میں یہ طریقہ شروع ہوا اور وہاں سے جو یہ سلسلہ چلے آ رہا ہے۔ اور اب کتنے سال ہو گئے؟ 1440 پر 4 سال ہو گئے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں سے شروع ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے شروع ہوا اور اس وجہ سے یہ تاریخ شروع ہوئی۔ تو یہ جو مہینہ اب جو چل رہا ہے یہ محرم کا مہینہ ہے۔ تو ہمیں محرم کا مہینہ جیسے ہی آتا، ہمیں کیا سمجھتے؟ محرم بڑا اس کا مہینہ ہے، اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور لوگوں نے جو ہے حضرت حسین کو بے دردی سے کربلا میں جو ہے شہید کر دیا۔ ہمارے ذہنوں میں یہ تصور ہے، محرم الحرام بولے تو ہمیں کیا کہ حرام کا مہینہ سمجھ گئے، نہیں، یہ حرام کا مہینہ نہیں، یہ عربی کا ہے نا، یہ لفظ ہے۔ محرم الحرام بولے تو کیا ہے؟ حرمت والا، یعنی عظمت والا، ادب والا، احترام والا، قابل تعریف والا مہینہ۔ جیسے بیت اللہ کو مسجد حرام بولتے، مکے میں جو مسجد ہے اس کا نام کیا؟ مسجد حرام۔ مسجد حرام بولے تو کیا؟ حرام کی مسجد، حرام کی مسجد نہیں ہے، یعنی عظمت والی مسجد، حرمت والی مسجد ہے۔ تو جس دن سے اللہ نے کائنات کو بنایا اسی دن یہ فیصلہ کر دیا کہ سال کے 12 مہینے ہوں گے اور ان 12 میں سے 4 مہینے عظمت والے ہوں گے۔ یہ محرم کا جو مہینہ ہے، حضرت حسین کی وجہ سے اس کا مہینے کے ہے نا ویلیو نہیں بڑھی ہے، اس کا مقام نہیں بڑھا ہے۔ اس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، یہ حضرت حسین کے لیے ایک بڑا ہے نا، ایک ان کے لیے بہت اچھی نعمت، ایک بہت بڑی بات، یعنی یہ دن میں میری شہادت ہوئی۔ جیسے اگر کسی کا جو ہے رمضان کے مہینے میں انتقال ہو گیا تو لوگ کتنی تعریف کرتے، ارے انہیں کیا کیا اچھا عمل کرے سکا ہے، انہیں کیا کیا نا اچھا یہ کرے سکا ہے، رمضان میں موت آ گئی، ایسا کر کے بولتے ہیں نا۔ تو کسی آدمی کے مرنے کی وجہ سے رمضان کا مقام نہیں بڑھا، بلکہ رمضان کے مہینے میں انہوں مرنے کی وجہ سے مرنے والے کا مقام بڑھا، پوچھنا ہے۔ تو اسی طریقے سے محرم کا مہینہ، محرم کی عظمت اور محرم کی فضیلت حضرت حسین سے نہیں بڑھا، بلکہ محرم کی وجہ سے حضرت حسین کا مقام اور مرتبہ اور بھی بڑھ گیا۔ جیسے فرمایا کہ اگر کسی کے ہے نا، کسی کی موت جو ہے اگر جمعے کے دن ہو گئی تو اسے بھی کیا بولتے ہیں؟ بڑی بات سمجھتے، اچھا آدمی بھی اچھا عمل کرے سکا ہے، جمعے کے دن آدمی ہے نا مریا، تو جمعے کے دن مرنے کی وجہ سے جمعے کی فضیلت بڑھ جاتی نہیں، جمعے کی فضیلت پہلے سے بڑی ہوئی ہے
اس وجہ سے جمعے کے دن اس کا انتقال ہونے کی وجہ سے اب اس کا مقام بڑھ گیا، یعنی اللہ اسے گناہ معاف کرتے گی، قبر کے عذاب سے اسے نجات دیتے گی، وہ سارے کے سارے مسائل ہیں۔ تو اسی طریقے سے محرم کو جو مقام ہے، محرم کے مہینے کی جو فضیلت ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ محرم کی وجہ سے حضرت حسین کا مقام بڑھا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے بہت بڑے بڑے کام دنیا میں ہوئے، چنانچہ فرمایا اسی مہینے میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا۔ جب اللہ نے آپ کو پیدا کیا تو وہ کون سا مہینہ تھا؟ محرم ہی کا مہینہ تھا، جس دن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبے کو قبول کیا۔ فرماتے ہیں کہ وہ اسی مہینے میں اللہ نے حضرت آدم کی توبے کو قبول کیا۔ اور کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا، بارش آئی، جس میں پوری دنیا غرق ہو گئی، ہلاک ہو گئی، پانی میں ڈوب گئے، سوائے حضرت نوح علیہ السلام اور اس کشتی میں جتنے لوگ تھے وہی باقی تھے۔ باقی پوری دنیا میں جتنے لوگ تھے، جتنی مخلوق تھی، پوری کی پوری کیا ہو گئے؟ پانی میں غرق ہو گئے۔ تو جس دن اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بچایا وہ اسی مہینے میں ہے، وہ یہی مہینہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی فرماتے ہیں اسی مہینے میں پیدا ہوئے، اور اسی مہینے میں اللہ نے ان کو اپنا خلیل بنایا، اور اسی مہینے میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات عطا فرمائی۔ اور اسی مہینے میں فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بیماری سے نجات عطا فرمائی۔ اور کتابوں میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے جو بچایا، فرعون آ گیا، حضرت موسیٰ سامنے ہے، سمندر میں پار ہو گئے، حضرت موسیٰ ادھر چلے گئے، درمیان میں وہ فرعون آ گیا، اس کے پوری لشکر آ گئی، اللہ نے دریا کو حکم دیا تو اسے وہ مل گئی۔ تو یہ جو سارا جو واقعہ ہوا وہ اسی مہینے میں ہوا۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے فرعون سے نجات اسی مہینے میں عطا فرمائی، اور فرعون کو جو غرق کیا وہ اسی مہینے میں کیا۔ اور بھی باتیں کتابوں میں لکھی ہے، حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے جو مچھلی سے باہر نکالا وہ اسی مہینے میں تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زمین کے اوپر سے آسمان دنیا پر اٹھایا، وہ یہی دن تھا۔ تو محترم خواتین، ایسے بہت سارے واقعات جو ہے اس محرم میں ہوئے، اور اسلام یعنی رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے اس مہینے کے 2 روزے، ایک روزہ جو فرض تھا پہلے 10 تاریخ کا روزہ ہے وہ فرض تھا، وہ جسے ہمیں شہادت کا دن بولتے ہیں، ہمیں اسے شہادت کا دن بولتے ہیں۔ تو شہادت کے دن میں پہلے امتوں کے لیے روزہ ان کے لیے فرض تھا۔ اب ذرا ہمیں سوچنا ہے، جب روزہ پہلے سے فرض ہے اور اس کا مقام پہلے سے ہے، تو اب یہ محرم آ گیا ہے، اب اس مہینے میں حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے، تو کیا حسین کی شہادت کی وجہ سے محرم کا مقام بڑھ گیا یا نہیں؟ بولے تو محرم پہلے سے عظمت والا ہے، تو جس کی وجہ سے حضرت حسین کا مقام بڑھ گیا۔ اور جب ہمیں فیصلہ کرنے کے واسطے بیٹھیں گے، قرآن و حدیث کو سامنے رکھیں گے اور ہمیں کھول کر جب ہمیں پڑھیں گے تو ہم کو یہی بات سامنے آتی ہے کہ محرم کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور آپ کو اللہ نے ایک مقام عطا فرمایا۔ محرم کی وجہ سے حضرت حسین کو اللہ نے شہادت عطا فرمائی، یعنی اس میں شہادت ہونے کی وجہ سے آپ کا مقام اور بھی بڑھ گیا، ورنہ تو حضرت حسین شہید ہوں گے اس کی اطلاع اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنے زمانے میں چھو گئی تھی۔ چھوٹا سا بچہ ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کمرے میں تھے، میں کمرے کے اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ حضرت حسین جو ہے آپ کے سینے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، نانا کے سینے کے اوپر بیٹھے ہوئے بچہ کھیل رہا ہے، اور اسی کھیل میں تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں مٹی ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ام سلمہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کیا بات ہے کہ آپ کے ہاتھ میں مٹی ہے اور آپ جو رو رہے کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ام سلمہ ابھی جبرائیل آئے، اور جبرائیل آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول یہ آپ کا نواسا ہے، حضرت حسین ہے، آپ کی امت ان کو شہید کر دے گی، تمہاری امت ان کو شہید کر دے گی، اور یہ شہید ہونے کی یہ جگہ ہے اور یہ وہاں کی مٹی ہے، یہ وہاں کی مٹی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب اس کی اطلاع مل گئی اور یہ خبر ملی تو اللہ کے نبی کو رونا آ گیا، ارے میرے نواسے کو میری امت شہید کر دے گی۔ تو
تو محترم خواتین، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے سے اطلاع مل چکی تھی کہ حضرت حسین کو ہمارے ہی لوگ یعنی مسلمان ان کو شہید کر دیں گے، لیکن اللہ کے رسول کیا نہیں کرے، دعا نہیں کرے، اے اللہ میرے حسین کو بچا لے، اے اللہ میرے نواسے کو بچا لے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا نہیں کرے۔ تو محترم خواتین، یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے میں بہت سارے خرافات بھی ہیں۔ اس کی بڑی فضیلت آئی، فرمائے کہ اس میں یعنی شہادت کے دن اگر ہمیں روزہ رکھیں گے، 2 روزے ہم کو رکھنا ہے، یعنی یا تو 10 اور 11 یا نہیں تو 9 اور 10، یعنی آنے والا جو ہے وہ کون سی تاریخ آتی، 8 تاریخ اور 9 تاریخ کو ہم کو روزہ رکھنا ہے، یا نہیں بولے تو 9 تاریخ کو اور 10 تاریخ کو ہم کو روزہ رکھنا ہے۔ پیر منگل نہیں بولے تو منگل اور چاشمبا 2 دن ہے نا ہم کو روزہ رکھنا ہے۔ تو اس روزے کا ثواب فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے اگر کوئی آدمی اس دن روزہ رکھتا ہے، اللہ پاک 1 سال کے گناہوں کو ہے نا کفارہ بنا دیتا ہے، 1 سال کے گناہ کو کفارہ بنا دیتا ہے۔ تو یہ اس دن کے ہے نا فضیلت ہے، اور اس دن ذرے کام ہم کو کرنے کی بھی ہے۔ فرمایا کہ اس دن اگر کوئی آدمی حج روزہ رکھتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10,000 حاجیوں کا اور 10,000 فرمایا کہ شہیدوں کا ثواب دیں گے۔ سبحان اللہ، دیکھو ایک دن پر اللہ پاک کتنا دے رہے ہیں، 10,000 حاجیوں کا ثواب اور 10,000 کن کا، شہیدوں کا ثواب، یعنی 10,000 حج کرے سو ثواب، اور 10,000 جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ جو ہے احادیث میں اس کی فضیلت آئی ہے، اور جو اس دن غسل کرے گا اللہ پاک بدن کے دردوں سے اسے نجات دیں گے، اور جو اس دن سرما لگائیں گے فرمایا کہ سال بھر اللہ پاک آنکھوں کی درد سے اللہ اسے جو ہے حفاظت فرمائیں گے، اور اس دن کوئی آدمی غسل کرے فرمایا کہ بیماریوں سے اللہ پاک نجات دیں گے، لیکن کوئی آدمی موت سے نہیں بچ سکتا ہے، موت سے ہے نا کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ تو اس لیے محرم کی فضیلت ہے، پہلے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے اس کا ایک روزہ فرض تھا، لیکن اس زمانے میں یہودی جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے تھے، وہ بھی اس زمانے میں روزہ رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ جو ہے اسی عاشورے کے دن یعنی شہادت کے دن ایک یہودی سے ملاقات ہوگی، وہ یہودی جو روزہ رکھا ہوا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں روزہ رکھ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا اللہ نے ہمارے نبی کو اس دن جو ہے فرعون سے نجات دی، تو اس وجہ سے ہمیں روزہ رکھتے ہیں۔ وہ نبی کون تھے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ اللہ کے نبی کو اس کی اطلاع ملی تو اللہ کے نبی نے فرمایا موسیٰ کے حقدار تو ہمیں زیادہ ہے، اس وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا آئندہ سال اگر میں رہوں گا تو میں 2 روزے رکھوں گا، 9 کا 10 کا، یا نہیں بولے تو 10 اور 11۔ تو یہ اس دن کی ہے نا فضیلت ہے۔ اور اس دن کے بارے میں فرمایا جو آدمی 10 محرم کو یعنی 10 تاریخ کو اپنے گھر والوں پر زیادہ خرچ کریں گے، حلال مال سے، حرام مال نہیں، حلال مال سے جتنی اللہ نے اسے طاقت دیا ہے، بریانی بنائے، اچھے میوے بنائے، یا 2-3 قسم کے نا کوئی اور کھانے پینے کی چیزیں نا یہ کر لیے، ذرا دسترخوان کو سجا دیے، تو اللہ پاک پورے سال جو ہے اس کے روزی میں برکت دیں گے، اس کے روزی میں فراخی عطا فرمائیں گے۔ تو یہ اس مہینے کی خصوصیت ہے، یہ اس عاشورے کی شہادت کی ہے نا خصوصیت ہے۔ عاشورہ یعنی 10 تاریخ کا جو ہے اس کی خصوصیت، اس کی فضیلت ہے۔ تو محترم خواتین، ہماری باتوں میں ذہنوں میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ حضرت حسین شہید ہوئے، اس وجہ سے محرم یہ مہینہ کہتے، ایسا کہتے ویسا کہتے کہ بولتے نہیں، محرم میں حضرت حسین شہید ہوئے، اللہ ان کو اس مہینے میں شہید کرایا، تو جس وجہ سے حضرت حسین کا ہے نا بڑا مقام ہو گیا۔ اب یہ جیسے محرم کا مہینہ آتا، ذری باتیں جو ہے ہمارے گھروں میں اور ہمارے جو بڑی عمر کے جو عورتیں ہیں ان میں ہے نا چلنے کو ہے، کیا چلنے کو ہے، جیسے محرم کی تاریخ شروع ہوتی پہلے دن سے 10 دن تک کیا بھی ہے نا گھر میں بسان پکانا نہیں کہتے، گوشت بنانا نہیں کہتے، مچھی بنانا نہیں کہتے، انڈے کھانا نہیں کہتے، کیا بھی کھانا نہیں کہتے، ایسا بول کر ہے نا چلنے کو ہے۔ یہ کون چلائے، یہ کون بولے؟ کیا اللہ کے نبی بولے، کیا اللہ کے رسول بولے؟ ان کو حدیث میں ملا، قرآن میں ملا، ہم نہ کو آج تک کام بھی ملا نہیں، ان کو کہاں سے مل گیا ہے کہ معلوم نہیں۔ انہوں ہے نا بولنے کو پاس کر لیتے، ایسا نہیں کرنا کہتے ماں، ویسا نہیں کرنا کہتے ماں، 10 دن تک بسان بنانا نہیں کہتے ماں اگر کو۔ اب اتنا سے نہیں، اس سے بھی اور بھی ہے، اور بھی بڑھ کر ہے۔ اور کیا اس مہینے میں یعنی یہ شروع کے 10 دن میں فرمایا کہ ساس بہو دیکھ لینا نہیں کہتے،
सास बहू देख लेना नहीं कहते। अब ये 10 दिन चुप को से तो दिन सास बहू मोहब्बत से देख ले सो दिना है क्या? ये 10 दिन देख ले बोले तो नहुसत कहते। सास बहू दिखना नहीं कहते, हंग सामने सामने आना नहीं कहते, कई को नहुसत कहते। ये 10 दिन चले के बाद ही ना कब तो भी मिलजुल को रह सा है, कभी होता नहीं वो किसी के इल्ला माशाल्लाह किसी के घर में न सेट होया था, लेकिन आम तौर से सास बहू को बनता नहीं। लेकिन इन्होंने बोलते से क्या ये महीने में अच्छा देखना नहीं, आमने सामने होना नहीं। अच्छा सास ये बहू लाई सो चीज़ें यूज़ कर ले सकते क्या? हाँ वो कर ले सकते, उसमें क्या भी नहीं कहते। बहू लाई नहीं कटना में ले लो कहे ना, जहेज में क्या क्या कि ले लो कहे ना, सभी बेटे के वास्ते वो चीज़ें सभी पूरे यूज़ करे जा करते, उसमें है ना क्या भी नहीं कहते, खाली सास बहू देख लेना नहीं कहते। अब इतना जो है औरतें इतने यहाँ तक भी आ गए हमारे है ना, वो बेदीनी इतनी यहाँ तक आ गई। अब ये जो 2 जने जो शादी कर ले है ना, इन्हों दोनों भी एक जगह रहना भी नहीं कहते, इन्हों दोनों एक जगह रहना भी नहीं कहते। देखो कहाँ से आ गया मसला। तो मोहतरम ख़वातीन, ये सारी चीज़ें जो है गैरों के तरीक़े है, ये इस्लामी तरीक़ा नहीं है, ये इस्लामी रिवाज नहीं है। जो दोनों है आमने सामने बैठ सकते हैं, मिल सकते हैं, खाने खा सकते हैं, गोश्त खा सकते हैं, जो चाहे है ना तुम्हें कर ले सकते हैं। और ज़रे औरतें ये भी है, ज़रे औरतें ऐसा भी करते, क्या करते हैं उन्होंने मुहर्रम के महीने में शादियाँ भी करना नहीं कहते, मुहर्रम के महीने में घर ओपन भी करना नहीं कहते, मुहर्रम के महीने में क्या भी अच्छा काम करना भी नहीं कहते। लेकिन मैं तुम लोगों को बताऊँ, अगर तुम्हें सीरत को देखेंगे, तारीख़ को अगर देखेंगे, हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, इन दोनों का जो निकाह हुआ वो कौन से महीने में हुआ? उस्ताद भी को अगर तुम्हें पूछेंगे, दुनिया भर के उस्ताद भी उनको मालूम होता कि नहीं होता कि, लेकिन किताब में हदीस में बात मिलती है इन दोनों का निकाह मुहर्रम में हुआ। कौन से महीने में हुआ? मुहर्रम में हुआ। इन दोनों का निकाह मुहर्रम में होने की वजह से इनसे जो बच्चा पैदा हुआ वो हुसैन बन गया और इमाम हुसैन बन गया, पूरे नौजवानों का सरदार बन गया। आज हमें इस महीने में शादी करे बोले तो बच्चे ऐसा होते कहते, वैसा होते कहते, नहुसत होती कहते, शादियाँ पूरे फ़ेल हो जाते कर को हमें बोलते। लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी 2 बेटियों का निकाह इस मुहर्रम में किए हैं। एक हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का और दूसरा हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। इन दोनों का निकाह मुहर्रम के महीने में हुआ। अब ज़रा सोच कर देखो, अल्लाह के नबी जब अपनी बेटियों का निकाह मुहर्रम में कर रहे, नबी को मानने वाला, अली को मानने वाला, फ़ातिमा को मानने वाला, आज है ना मुहर्रम में रोज़ा उन्हें जो है शादी करने के वास्ते इन्हें तैयार होता नहीं। हज़रत फ़ातिमा कौन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, इतने बड़े अल्लाह ने उनको इतना बड़ा मकाम दिया, अल्लाह ने उनको इतना बड़ा मकाम दिया। मुहर्रम के महीने में फ़ातिमा का नाम लेकर उम्मत को है ना लोग धोखा दे रहे हैं। मुहर्रम के महीने में हुसैन का नाम लेकर लोग है ना उम्मत को है ना धोखा दे रहे हैं, लोगों को है ना धोखा दे रहे हैं। इस मुहर्रम में अली का नाम लेकर जो लोग उम्मत को है ना धोखा दे रहे हैं। अली के नाम पर है ना रोडों में नाचते इन्हों गाने बजाते सो, नीचे ऊपर देखे तो है ना गाने, या अली हुसैन कहते। क्या कहते? इनके अंदर है ना हुसैन आ गए कहते, इनके अंदर है ना अली आ गए कहते, अली आए ने हुसैन आए ने, अली और जो है हुसैन के नाम से शैतान इनके इसमें आ गया है सो। अब वो आग कौन भी नाचे कर बोले तो इन्हों सब भी है ना फिदा हुंच, क्या कहते? अली आ गए, या अली अल मदद, या अली अल मदद, या हुसैन कहते सो। यहाँ कौन भी नहीं, इसके चेहरे में दाढ़ी भी नहीं है, इन्हें पीले को नाचता है सो, नमाज पढ़े नहीं सका नाचता है, इन्हें क्या क्या कि हराम काम आकर को है ना इन्हें नाचले को है। अब इन्हें नाचा तो उम्मत क्या समझती है? हुसैन आ गए, अली आ गए, नऊज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। देखो हमें कितने है ना कितने दूर है हमें दीन के बारे में। जहाँ पंजे वगैरह बिठाते वहाँ जाकर तुम्हें देखो, नीचे अली घर को लिखो रहते सो, फ़ातिमा घर को लिखो रहते सो, हुसैन घर को लिखो रहते सो। ऊपर देखे तो क्या तेलुगु गाने, हिंदी गाने, इंग्लिश के गाने, यहाँ डांस, हाँ यहाँ बाजे, यहाँ बेपर्दगी, यहाँ बेहयाई चलने को है सो। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपनी पूरी ज़िंदगी नमाज़ों को नहीं छोड़े, अपनी पूरी ज़िंदगी हया के साथ गुजारे। यहाँ तक कि फरमाया हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मरने के वक्त में अपने है ना उनको मालूम हो गया कि अब मुझे मरना है, कपड़े बदला लिए, कपड़े बदला, उन्हें गुस्ल कर लिए, गुस्ल करने के बाद कपड़े बदला लिए और कपड़े बदलाने के बाद अली से फरमाया, आय अली अब मैं मर रही हूँ, अब मेरा गुस्ल भी नहीं, मेरा कफन भी नहीं, मैं पूरा है ना गुस्ल नहा चुकी हूँ और मेरा कफन मैं पहन चुकी हूँ, लिहाजा मेरे मरने के बाद तुम ये 2 काम में नहीं करना, मुझे रात में है ना दफनाना।
کسی نے پوچھ لیا کہ اماں جان رات میں کہیں کو اس وجہ سے کہ تمہیں دن میں لے کو جائیں گے، لوگوں کی نگاہ میرے جنازے کے اوپر پڑے گی، مجھے اتنی بات بھی پسند نہیں ہے کہ لوگ میری جنازے کو دیکھے۔ یہ فاطمہ کا حال۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زندگی میں کبھی بھی عید کا چاند دیکھے نہیں، انہوں عید کا چاند دیکھے نہیں، کہیں کو دیکھے نہیں، ان کو یہ بھی گوارا نہیں تھا عید کا چاند ہے ہمیں دیکھ سکتے ہیں لیکن دوسرے آدمیاں بھی دیکھے رہیں گے، دوسرے آدمیوں کی نگاہ جس چیز پر پڑی ہو اس چیز کو دیکھنا مجھے گوارا نہیں ہے۔ یہ تھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا کتنا بڑا مقام، دن میں عبادتیں کر رہے، رات میں عبادتیں کر رہے، اللہ کے راستے میں جا رہے آ رہے، تو ایسے دونوں کی عبادتوں کے صدقے میں اللہ نے حسین بول کر ایک لڑکا دیا اور اللہ نے اس کے مقدر میں شہادت کو رکھ دیا۔ اب وہ شہادت اس میں ہوئی اور اس کی شہادت کی وجہ سے ہمیں ایک عید بنا لیا اسے۔ اب زریعت میں کیا کرتے وہ علاوہ بناتے، اس میں منتاں کر لیتے، اسے کیا کر لیتے سو وہاں انہیں جلاتے نہیں، نمک جاگو ہمیں دال کو آنا کرتے، ہمارا کام کیا ہو گیا تو ہمیں منتاں کر لیتے، 10 کلو نمک میں ڈالتا ہوں، 5 کلو انہوں ابھی کالی مرچیاں کرتے، کیا گیا کہ بلا بدتر سبھی جاگو دال کو آتے۔ اب وہ اسی دن زریعت میں پنجے اٹھا لے کو گلیا میں آتے، گھوڑے پہ بیٹھ لے کو آتے، اس کے چہرے پہ داڑھی رہتی نہیں، کیا بیچ رہتی نہیں، انہیں ذرہ اچھلیا بولے تو حسین آ گئے جاؤ کو اس کے پاؤں پڑھنا سو اسے فاتحہ کرنا سو۔ یہ سبھی کان کے طریقے آ گئے، یہ سبھی غیروں کے طریقے، یہ سبھی رسم و رواج کے طریقے ہماری زندگی میں آ گئے، ہمیں اسے منانے کو جاتے، ہمیں صحیح سمجھ لے کو جاتے، ہمیں صحیح سمجھتے نہیں کہ ان کے پاس نہ علی آتے نہ حسین آتے، ان کو علی حسین تھوکنے کے واسطے بھی تیار ہوتے نہیں۔ میں میرے نانا کے دین کے واسطے میں جان دیا، تمہیں کیا دیا کر کو پوچھیں گے حسین؟ میں میرے نانا کے دین کے خاطر میں حق کے سامنے کھڑ گیا، میں جھوٹ کو باطل کو میں آگے ان کے سامنے نہیں جھکا، حق کے واسطے میں جان دینے کے واسطے تیار ہو گیا۔ تمہیں کس کے واسطے تیار ہوئے؟ تمہیں نانا کے دین کے واسطے کہتے بھی داڑھی چہرے پر آئی، 5 وقت کی نماز تمہارے زندگی میں ہے، سورہ فاتحہ تم نہ کو آتا، اتحیات تم نہ کو آتا، کیا بھی آتا کہ کیا بھی اس نے انہیں دکھتا سو خالی محرم میں وہاں ناچ لے کو، یہ کر لے کو، کیا کرنا ہے کہ پورا کر لے کو، چندہ کر لے کو، 1 مہینے کا پورا بینک بیلنس جمع کر لے کو، اب ہوا پھر کب دکھتے سو محرم کے چاند میں پھر آتے سو۔ تو محترم خواتین، یہ ساری چیزیں ہماری زندگی میں آ چکی ہے، تو اس وجہ سے ہمیں ان ساری چیزوں سے بچنا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ محرم کی فضیلت پہلے سے آپ کو ہے، شہادت کی وجہ سے کیا بھی فضیلت نہیں آئی، شہادت اللہ کے نبی علیہ السلام کے نواسے آپ کی شہادت ہوئی، ہمیں اس کا غم کر سکتے ہیں، لیکن وہ غم بھی کتنے دن؟ شریعت کیا بولتی ہے ہم کو 3 دن تک کسی آدمی کے انتقال پر غم کرنا، 3 دن سے زیادہ ہمیں غم نہیں کرنا، 3 دن سے کسی کا غم نہیں کرنا۔ ابا کا انتقال ہو گیا 3 دن غم کر سکتے، کھائے نہیں سکا پیے نہیں سکا، ارے ابا کا انتقال ہو گیا افسوس، ایسا ہمیں کر لے سکتے۔ کسی بھائی کا انتقال ہو گیا 3 دن کر سکتے، 3 دن سے زیادہ کسی کا غم بنانا اسلام میں جائز نہیں ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اور غم کس کا بناتے سو؟ مردوں کا کہ زندوں کا کہ ہے؟ مردوں کا جو چلے گئے ان کا منانا سو، لیکن اللہ قرآن مجید میں کیا بولتا ہے؟ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو تمہیں مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہے، وہ تو زندہ۔ قرآن مجید کی آیت ہے 2 پارے میں تم کو مل جاتی، اللہ خود بولتا ہے جو لوگ اسلام کے خاطر میرے راستے میں جان دے دیے تمہیں ان کو مردے کر کو مت بولو، وہ تو زندہ ہے۔ جب اللہ خود بولتا ہے کہ وہ زندہ ہے، اب زندے کا ہمیں غم کہیں کو بنانا؟ اگر ہمیں غم بنانا ہے تو 3 دن بنانا، 3 دن سے زیادہ ہمیں نہیں کرنا۔ اب حضرت حسین شہید ہو گئے کتنے سال، کتنے کے سال ہو گئے، 100 سال ہو گئے، آج بھی انہوں کیا کہ شہید حسین یا حسین یا حسین، کیا حسین حسین بھی نہیں، کیا بھی نہیں۔ تو اس لیے ساری چیزیں غلط طریقے ہے، شریعت کے خلاف کام ہے، تو اس وجہ سے ہم کو بچنا ہے۔ جو کام ہم کو کرنے کے دیے ہیں اگر وہ کام ہمیں کر لیں گے انشاءاللہ ہمارے لیے فائدہ ہوگا، اور اس میں اللہ پاک ہم کو ثواب دیں گے۔ کرنے کے کام کیا ہے؟ جو میں نے آپ کے سامنے درمیان میں بیان کر دیا، ہم کو روزہ رکھنا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں پر زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا ہے، اور اگر اللہ نے توفیق دیا صدقہ و خیرات کسی کو کر دینا۔ ہمیں اپنے ذہنوں سے بات نکال ڈالنا کہ حسین کی وجہ سے یہ مہینہ ویسا ہوا سو، یہ منحوس مہینہ نہیں ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں گوشت بھی کھا سکتے، شادیاں بھی کر سکتے، کیا ہونا بولے تو ہمیں کر لے سکتے۔ نارمل مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔
تو اس لیے محترم خواتین ان باتوں کو آپ ذہن میں رکھیے. یہ باتیں جو آپ کے سامنے عرض کرنا تھا، اس وجہ سے جو آپ حضرات کو جوڑا گیا. اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، کہنے سننے کو قبول فرمائے، شریعت کو صحیح معنوں میں سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ذرا جو ہے سمجھنا، شریعت کو ہے نا ذرا دیکھنا، ہنکیا موس کہنا کو سا بھی ہمیں قبول کر لینا نہیں، پہلے پوچھنا یہ کام ہو رہا ہے کیا ہم یہ کام کر سکتے کیا. علم والوں سے پوچھنا، علم والوں سے پوچھنا، امام صاحب سے پوچھنا، علماء سے پوچھنا، جن سے آپ کو محبت ہے ان سے پوچھنا کیا یہ کام کر سکتے کیا یہ کام جائز ہے کیا، شریعت میں اچھا ہے کہ یہ ہے کہ وہ بولیں گے نہیں وہ فلاں ماں صاحب بولے، انہوں کون کی بولے، انہوں کون کی بولے، وہ بول لے کچھ ہے نا پوری دنیا ویسا چل لے کو ایسو، قرآن میں ایسو باتیں وہاں سے، حدیث میں ایسو باتیں وہاں سے. اب ہمیں ذرہ اسے بیان کرے بولے تو کیا بولتے مولوی صاحب کیا کہ 90 باتیں بولتے ہیں، 90 باتیں نہیں، پرانے باتیں ہمیں تمہارے سامنے لاتے ہیں سو، لیکن وہ اس سے پہلے وہ باتیں سامنے آئے نہیں، اس وجہ سے یہ باتیں تم کو 90 معلوم ہوتے ہیں. تو اس لیے شریعت کو نا ذرا شریعت والوں سے ان سے پوچھ کر ہمیں عمل کریں گے. اللہ زندگی میں بھی دنیا میں بھی برکتیں دے گا اور آخرت میں بھی اللہ پاک برکتیں دے گا. اور روزہ رکھے، روزہ جو افطار جو سحری کا جو وقت ہے اذان کے وقت تک جن کو رکھنا ہے اذان تک ہے نا انتظار نہ کرے. اذان ہے نا ذری دیر میں ہوتی سو، صبح صادق کے بعد ہے نا ہوتا سو. اگر کسی کے گھر میں کیلنڈر ہے تروپتی کے کسی کی مدرسے کا ہے نا اگر کیلنڈر ہے بولے تو اس میں ہے نا پہلے تمہیں دیکھو نماز کا ٹائمنگ اس میں رہتا. اسٹارٹنگ ٹائم کیا ہے کہ اس سے ہے نا ایک 5-10 منٹ پہلے سحری ختم کر ڈالو. مثلا 4:40 پر جو ہے فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو 4:30 بجے آپ کو ہے نا سحری ختم کر دینا چاہیے. 5 بجے اذان ہوتی ہے نا 5 تک ہمیں کھاتے رہیں گے نہیں، وہ ہے نا لیٹ سے ہوتا. تو اس وجہ سے تم میرا ٹائم کا فالو کرو. اگر معلوم نہیں ہے تو انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے وہ ٹائمنگ جو ہے آپ کو بتا دیا جائے گا. بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنوں میں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گھروں میں ہماری فیملیوں میں جو کچھ برائیاں محرم کے مہینے میں چل رہی ہیں، جو خرافات جو رسم و رواج ہے، اللہ ان سب کا خاتمہ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.